بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پاکستان میں آج عید کا تیسرا روز ہے اور یہاں پر حالات بڑے ایکسٹرا آرڈینری ہیں اس سینس میں کہ لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، جانور ذبح ہو رہے ہیں، بھینسیں، سنڈے، گائے، بکرا، دمبا، لیمبز، اور لوگ ان کو کاٹ رہے ہیں اور ان کا گوشت بنا رہے ہیں، اور عید کے جو سیلیبریشن ہے اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر، سین میں اور مختلف جو پارکس ہیں، پبلک پارکس، ان میں اس گوشت کے مزے لے رہے ہیں اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کی عوام کی سیلیبریشنز جو ہیں ان میں اضافہ یوں ہو گیا کہ جو گزشتہ روز ہم نے آپ کے ساتھ ویلاگ میں شیئر کیا کہ پاکستان جو چین ہے پاکستان کو وہ ایک بڑا تحفہ دینے جا رہا ہے، اور 5th جنریشن کے J-35 جیٹس، اسٹیلتھ جیٹ ہیں۔ یار یہ تھوڑا بڑی کمپلیکیٹڈ سی لینگویج ہے، اس کو اگر زیادہ میں بولوں گا تو پھر میں بھی آپ بعد میں کامنٹس میں کہیں گے کہ یار آپ نے نام صحیح نہیں لیا۔ تو ہمیں تو ابھی تک وہ جنریشنز جو کمپیوٹر جنریشنز ہیں ان کی سمجھ نہیں آئی، تو اوپر سے یہ جو وار جیٹس ہیں ان کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور چائنا نے بڑا اعلان کیا ہے کہ جو انتہائی تیز رفتار جہاز ہے، جو یوں کہہ لیتے ہیں انتہائی تیز رفتار جہاز پاکستان کو تحفے میں دیا ہے، اور یہ جہاز دنیا کے 4 بڑے ممالک کے پاس اس وقت ہے، اور اگست کے مہینے میں یہ پاکستان دنیا کا وہ 5واں ملک ہوگا جس کی فضائی طاقت دنیا کے ان 4 ممالک جن کے نام میں لے لیتا ہوں: یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم، رشیا اور چائنا کے بعد پاکستان اگست کے مہینے میں یہ جہاز حاصل کرنے والا 5واں بڑا ملک ہوگا۔ اور پاکستان کا جو دفاع آلریڈی ناقابل تسخیر ہے اس میں ایک بھرپور اضافہ ہوگا، اور پاکستان کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اور اسی سیلیبریشن جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے اندر تو سیلیبریشن ہے، لیکن بھارت کے اندر ایسے حالات نہیں ہیں، بھارت کے اندر صف ماتم ہے۔ اور اس خبر نے خاص طور کے اوپر، جب کل یہ ویلاگ میں کر رہا تھا تو اس وقت تک یہ خبر اتنی فلیش نہیں ہوئی تھی، اور بعد میں پھر بڑے بڑے نیوز پیپرز نے اس کو کیری کیا، اور آج یہ تمام اخبارات کی زینت ہے یہ خبر کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کو J-35 اور ایک تو یہ سپر سونک جیٹ ہے، اسٹیلتھ جیٹ ہے یہ، اور یہ پاکستان کو دینے جا رہا ہے ایز اے تحفہ۔ آدھی قیمت سنا ہے کہ اس کی ادا کرنی پڑے گی پاکستان کو، وہ بھی آپ سمجھیں نہ ہی دینے کے برابر ہے، اور پھر قسطوں میں بے شک دے دیں گے، جیسے بھی ہوگا دے دیں گے۔ اور پھر جو PL-17 ہیں میزائلز، جو پاکستان نے حال ہی میں انڈیا کے خلاف جو میزائلز استعمال کیے تھے وہ PL-15 تھے، اور ان کی رینج تقریباً 150 سے 200 کلومیٹر تک تھی، اور یہ جو PL-17 میزائلز ہیں یہ 400 کلومیٹر تک اپنے ہدف کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اب یہ جو 2 تحفے ہیں جو چین پاکستان کو دینے جا رہا ہے، اس نے پاکستان کے لوگوں کی عید کی سیلیبریشنز کو تو بہت مزید اس کو دگنا کر دیا، اس کو مزید بڑھیا کر دیا، مگر انڈیا کے اندر کوئی حالات اس طرح کے نہیں ہیں۔ یہ خبر اتنی اچھی نہیں سمجھی جا رہی، ظاہر ہے کیونکہ انڈیا کے پاس جو رافیل جیٹس تھے ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھنے لگے ہیں جب سے پاکستان کی فضائیہ نے رافیل جیٹس کو گرایا۔ اب بہت ساری ڈسکشنز ہیں اس کے اوپر کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن اب پاکستان کے پاس اگر یہ طاقت اگست کے مہینے میں آ جاتی ہے، جس طرح کہ چائنا نے اناؤنس بھی کر دیا ہوا ہے، پاکستانی گورنمنٹ نے بھی آفیشلی یہ بتا دیا ہے کہ یہ جیٹس اسے ملنے جا رہے ہیں، 30 کے قریب یہ جہاز پاکستان کو دیے جا رہے ہیں، اور اگست میں یہ طاقت جب پاکستان کے پاس آ جاتی ہے تو پچھلے ایک ویلاگ میں نے آپ کو اس وقت کی اڑتی خبر تھی، کنفرمیشن اس طرح کی نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ جو بھارت کے کوئی جو بڑے امپورٹنٹ شہر ہیں جو پاکستان کے بارڈرز ریجن کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں، پھر وہ کافی آپ کہہ لیں کہ انڈر ڈینجر ہو جائیں گے، خطرے کے ان کے اوپر بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ وہ میزائلز ہیں جو ڈائریکٹلی 400 کلومیٹر تک رینج تک یہ مار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان شہروں کے اوپر ایک چھوٹی سی نظر ڈال لیتے ہیں، یہ ناردرن اور نارتھ ویسٹرن انڈیا جو بنتا ہے، وہاں پر پاکستان اور انڈیا کے جو بارڈرز ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ ان شہروں میں سب سے پہلے امرتسر ہے، امرتسر کا جو فاصلہ ہے تقریباً 30 کلومیٹر ہے۔ پھر دوسرا جو ہے پٹھان کوٹ ہے، یہ بھی بارڈر سے تقریباً آپ کہہ لیں 40 کلومیٹر کے ہوئے ہے۔ پھر جموں ہے، یہ 60 کلومیٹر ہے۔ سری نگر ہے، 150 کلومیٹر ہے۔ لدھیانہ جو ہے وہ 120 کلومیٹر ہے،
اور جالندھر جو ہے وہ 90 کلومیٹر ہے، اور جبکہ امبالہ جو ہے جہاں پر ایک کی ایئر بیس بھی ہے وہاں کا جو ڈسٹنس ہے وہ 180 کلومیٹر ہے۔ پھر چندی گڑھ ہے، یہ 200 کلومیٹر کے اوپر ہے۔ بٹنڈا یہ بھی 100 کلومیٹر کے اوپر ہے، اور جے پور جو ہے وہ 350 کلومیٹر ہے۔ یہ وہ شہر ہیں جن کو میں نے بھی آپ کے سامنے ان کے ساتھ ڈسٹنس بھی بتایا ہے۔ یہ جو شہر ہیں یہ اس میزائل کی رینج کے اندر آتے ہیں، اور پچھلے بھی جب ابھی یہ 4 روزہ جو جنگ ہوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو PL-15 میزائل تھا وہ آلموسٹ انہی شہروں میں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے وہاں پر داغے گئے، اور کافی بھاری نقصان بھارت کو وہاں پر اٹھانا پڑا ہے۔ اب ساتھ ساتھ اگر ہم ملٹری جو کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں، ہائی ویلیو ٹارگیٹس ہیں جو رینج میں آتے ہیں اسی PL-17 کے، وہ پٹھان کوٹ ایئر بیس ہے، پھر امبالہ ایئر بیس ہے، پھر آدم پور ایئر بیس ہے، اور پھر ہلوارہ ایئر بیس ایک ہے، اور جموں کنٹونمنٹ کا ایریا آ جاتا ہے، اور نادن کمانڈ ہیڈ کوارٹر جو ہے نا ادھم پور میں پہلے بھی پاکستان نے یہ والے میزائل پھینکے تھے، اور اب دوبارہ یہ شہر جو ہیں آپ سمجھیں کہ اس میزائل کی رینج میں ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے جو خواہ مخواہ یعنی ایک چھیڑ چھاڑ کی گئی، اور پاکستان کو بلا وجہ ایک فالس فلیگ آپریشن کے بعد انڈیا نے اس کو نشانہ بنایا، اس کی سویلین پاپولیشن کو اور مظلوم شہریوں کو یہاں پر انڈیا نے نشانہ بنانے کے بعد پھر پاکستان کا جو ریٹیلیشن ہوا اس میں اس نے کاسا نقصان اپنا کرایا، اور اس نقصان کرانے کے ساتھ ساتھ صرف اس حد تک بات ختم نہیں ہوئی، 2 نیوکلیئر آرمڈ جو نیبرز ہیں وہ ایک ایسے کانفلکٹ میں آ گئے ہیں، اور ایک خطے کے اندر ایک ایسی آرمڈ ریس شروع ہو گئی ہے کہ ہتھیاروں کی تیاری کے اندر مصروف ہو گئی ہے پوری، یعنی ورلڈ آرڈر جو ہے وہ چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، خاص طور کے اوپر اس ریجن کے اندر جہاں پاکستان اور انڈیا کا یہ 4 روزہ مختصر معرکہ تھا لیکن بڑا پر اثر تھا، جس کی گونج ابھی تک بہت دور دور تک سنائی دے رہی ہے۔ تو اب اس ظاہری بات ہے اگر انڈیا کے پاس یہ والا جو میں بتایا ہے کہ پاکستان 5واں ملک وہ ہو جائے گا یونائٹڈ اسٹیٹس، رشیا اور یونائٹڈ کنگڈم اور چائنا کے بعد، جس کے پاس یہ والا جنریشن جو ہے جنریشن 5 جو ہے اس کا جو جیٹ ہے وہ آ جاتا ہے، اور PL-17 جیسے میزائل سسٹمز آ جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی چائنا نے پاکستان کو اور بھی ایسے جو جو یہ وار ہیڈز ہیں وہ بھی دینے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ تو کیا اس کے بعد جو آرم ریس ہے وہ تیز نہیں ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی۔ اب انڈیا بھی اپنی تیاری کرے گا، جو آلریڈی کر رہا ہے، جو پچھلا نقصان ہے اس کو اسیس کر رہا ہے بھارت، اور پاکستان کے اوپر دوبارہ ایک حملے کی تیاری میں مصروف ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور جو خطے کے اندر اس وقت سچویشن ہے وہ کافی ٹینس ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے 1 مہینہ گزر گیا، ابھی تک کوئی ایسی حکمت عملی سامنے نہیں آئی، سیز فائر انٹیکٹ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جس نے یہ سیز فائر کروایا اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ اب یہ جو کچھ خطے کے اندر ہونے جا رہا ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ رول اس پوری وار جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں لڑے گی، سب سے امپورٹنٹ رول جو تھا وہ چائنا کا تھا۔ دیکھیں جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو جنگیں لڑتے ہوئے ہی اسلحہ ٹیسٹ ہوتا ہے، ادروائز دیر از نو ادر میکینزم ٹو ٹیسٹ یور ایمونیشن۔ تو چائنا تو ابھی کسی ملک کے ساتھ معاشرہ اپنی معیشت کے اوپر اس کا فوکس تھا، اکانومی کو بوسٹ کر رہا تھا، پوری دنیا میں اپنا ایک جو سکہ چائنا منوانا چاہ رہا تھا وہ اس میں مصروف رہا، لیکن اس مصروفیت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی مصروفیت یہ بھی رکھی کہ اس نے جدید ترین اسلحے جو اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اس کے جتنے بھی نیٹو الائز ہیں ان کے پاس ہے، جس میں رافیل جیٹ کا ذکر بار بار اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک ایسا جہاز تیار کیا گیا تھا جو آپ کہہ لیں کہ دنیا کا سب سے بہترین جہاز تھا۔ اب یہ اس کے بعد ایک اور اس سے بھی ایک نیکسٹ جنریشن جس کا میں نے ابھی ذکر کیا یہ J-35 ہے، اور اس کے مقابلے میں ابھی F-35 جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس ہے، اور وہ اب یقیناً انڈیا اس کے لیے کوشش کرے گا کہ وہ F-35 کا حصول کے لیے اپنی ایفرٹس کو تیز کرے۔ اب تیز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک عام ریس تو آپ نے شروع کرا دی، اور خود ہی ایک گڑھا جو آپ نے انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے کھودا اپنے لیے، اسی میں وہ خود گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو طیارے ہیں یہ آپ کو یہ کوئی موٹر سائیکل تو نہیں ہے، یہ تو کوئی
سوزوکی کار نہیں ہے کہ جو آپ جائیں گے اور جا کے شو روم سے خرید لیں گے اور چابی لیں گے اور گاڑی میں پیٹرول ڈالیں گے اور لے جائیں گے. ان کے اوپر تیاری ہوتی ہے, یہ کافی لمبا سمے اس کو چاہیے ہوتا ہے. کم از کم بھی آپ کہہ لیں کہ اس سارے عرصے کے دوران آپ کو ایک اچھا خاصا وقت درکار ہے, اور کم از کم 3 سال جو ہیں وہ اس تیاری میں لگتے ہیں. تب جا کر آپ, اگر انڈیا یہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ جیٹس چاہیے اور یہ طیارے اگر مجھے حاصل کرنے ہیں اور اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانا ہے, تو پھر سب سے پہلے ناراض ٹرمپ کو, مودی جی کو, ان کو راضی کرنا پڑے گا. اب انہوں نے آلریڈی سرنڈر مودی کا خطاب تو حاصل کر لیا ہے, اور اب جب یہ سرنڈر مودی ہونے کے بعد G7 میں سب سے پہلے ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, ان کو انویٹیشن نہیں بھیجا گیا. پھر جے شنکر صاحب کی منتیں کام آ گئی ہیں, اور اب ان کو G7 کو سمٹ ہو رہا ہے جس میں بڑے ممالک مل رہے ہیں, وہاں پر مودی صاحب جا رہے ہیں. تو یقیناً اب جب یہ خبر ان کو پتہ چلی ہے, اس کے بعد انہوں نے جا کر سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے ٹرمپ صاحب کے قدموں میں بیٹھنا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ جی ہمارے تو اب آپ ہمیں F-35 دیں, کیونکہ چین نے ان کو J-35 دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو اب دونوں ملکوں میں ایک آپ کہہ لیں کمپٹیشن, آرمز کمپٹیشن بڑھ چکا ہوا ہے. اور اس سارے اب ایپیسوڈ کو اگر آپ یوں وائنڈ اپ کریں کہ بھارت کیا جب یہ والے جو جیٹس ہیں جن کی حصول کے لیے اب وہ تڑپ رہا ہے, وہ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس کو دے گا؟ اگر دے گا تو کن شرائط پر دے گا؟ کیونکہ جو پہلا ٹیسٹ تھا جو یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھارت کی صورت میں چائنا کے خلاف اس کو لا کر کھڑا کیا, اور پھر یہ کوشش کی کہ اگر چائنا کو ایز اے مورا استعمال کیا جائے اور چین کو آنکھیں دکھائی جائیں تو کیسا ہوگا. تو ہوا جو کچھ بھی ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے. چین کی جو قد کاٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے, اور چینی جو پروڈکٹس ہیں, جو یہ وار ہیڈز ہیں, وہ دنیا میں بڑے مشہور ہو گئے ہیں. اور چین جو ہے پاکستان سے بہت خوش ہے, اور پاکستانیوں کو وہ تحفتاً اب اپنے ایمونیشن دینے کے لیے بھی تیار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کی جو ابھی تک پالیسی رہی ہے وہ اپنی ترقی کے اوپر زیادہ فوکسڈ تھے. ان کا خیال یہی تھا کہ ہم اپنا جو گھر کا سسٹم ہے اس کو سیٹ کر لیں تو پھر ذرا باہر کی طرف ابھی دیکھیں گے. اب تائیوان کے اوپر چین کی نظریں شروع سے ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ چین ایک بڑی جنگ کی تیاری میں مصروف ہے, اور اس نے اپنا اسلحہ پاکستان کے تھرو استعمال بھی کر لیا, ٹیسٹ بھی کر لیا, اور کامیابی سے ٹیسٹ بھی کر لیا. اور اب بھارت جو ہے اس کو خاصی اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرنا پڑے گا, اور لوگ ابھی یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. میں نے بہت سارے جرنلسٹ دوست جو میرے انڈیا میں ہیں ان سے بھی بات میری ہوئی ہے, اور وہاں سے جو ایک سینٹیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے مودی جی کو 11 سال ہو گئے ہیں بھارت پر حکومت کرتے ہوئے, اور وہ اکھنڈ بھارت کے چکر میں جو وہ لگے رہے. اب ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی جو پالیسیز ہیں اور بھارت کو ایک خطے کے اندر ایک بڑا ملک کے طور پر وہ سامنے لانے کے خواب دیکھ رہے تھے, وہ تو چکنا چور ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن اب اس کے بعد کیا ان کو اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے دفاعی بجٹ میں اضافہ نہیں کرنا پڑے گا؟ یقیناً کرنا پڑے گا. اب بہت سارے ایکسپرٹس اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اقبال چند ملہوترا صاحب ہیں, یہ ایک ڈیفنس انالسٹ ہیں. میں نے ان کا ایک پروگرام دیکھا, اس میں وہ بالکل واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بھارت نے اپنے دفاع کو مضبوط کرنا ہے تو وہ فوری طور پر آپ کو اب F-35 تو یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں دے گا. امریکہ سے آپ کو فوری طور پر یہ طیارے نہیں ملنے والے, کیونکہ یہ کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی نہیں ہے جو شو روم سے آپ لیں گے اور کل آپ استعمال کر دیں. جنگ ابھی چل رہی ہے, جنگی ماحول اس وقت چل رہا ہے. تو اس جنگی ماحول میں چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اور پاکستان جس طرح چین اور پاکستان یعنی کیا کہہ سکتے ہیں آپ, 2 جسم اور 1 جان والا سین ہو گیا ہے. 2 جسم 1 جان. چین اور پاکستان کا اب جو ملاپ ہے وہ اس طرح ہو چکا ہوا ہے, اور چین بہت واضح انداز میں یہ کہہ چکا ہے کہ اب اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کی کوشش کی تو چین کو اپنے مد مقابل پائے گا. تو بہت سارے اینالسٹ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یار اگر یہ تو اگر 3 سال میں آپ کو F-35 امریکہ نہیں دیتا اور اس کے اوپر ٹائم بھی لگ جاتا ہے, اگر دے بھی دیتا ہے مثال کے طور پر, تو پھر آپ دوسرا آپشن ہے کہ آپ جو Su-57 ہیں رشین والے, وہ ہم آپ رشیا سے لے لیتے ہیں. لیکن وہ بھی اسی طرح ہے, وہ بھی کوئی موٹر سائیکل یا وہ نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے جو فوری آپ کو شو روم سے مل جائے گی. ان چیزوں کی
تیاری میں خریداری میں بہت سارا سمے لگتا ہے، بہت سارا وقت درکار ہوتا ہے، تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ ملہوترا صاحب جو ہیں، اقبال چند ملہوترا، یہ ڈیفنس اینالسٹ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر بھارت کو یہ چاہیے کہ وہ لیز پر لے لے یہ جو سسٹم ہے، اس سے جو واک سسٹم ہے یو ایس سے، یہ لیز پر لے لے۔ یہ ایک ریڈار ہے، آپ کہہ لیں ریڈار ہے، اور اس کو جو رافیل کے ساتھ کنفیگر کر لے، اور رافیل کی جو پچھلی پرفارمنس تھی جسے پاکستانی شاہینوں نے بالکل تہس نہس کیا اور تباہ و برباد کیا، اس کو اب جو ہے اس سسٹم کے ساتھ جوڑا جائے، اور انٹیگریٹڈ جو میکنزم ہوتا ہے اس کے تحت اس جیٹ کو اس کے ساتھ کنفیگر کرے اور اس سسٹم سے وہ فائدہ اٹھائے۔ اب یہ لیز پر اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ایسے ریڈار سسٹم یونائٹڈ اسٹیٹ سے لیں گے اور آپ پھر اپنے رافیل کو ٹیسٹ کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ اب یہ جو نیکسٹ جنریشن جس کا میں نے ذکر کیا ہے J-35، جو چائنا نے پاکستان کو اب سمجھے دے دی ہے، اور اگست میں یہ پلین آ بھی جانا ہے، اور اس کی باقاعدہ طور پر مشقیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ پاکستانی پائلٹ اس وقت چائنا میں باقاعدہ طور پر ایکسرسائزز میں بزی ہیں، تو چائنا اپنا سب سے جو اس وقت آپ کہہ لیں کہ طاقت ترین جو ہتھیار ہے وہ استعمال کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور وہ تیاری اس سینس میں بھی مکمل ہو چکی ہے کہ وہ انڈیا کے اوپر ٹیسٹ کرنے کے لیے، ظاہر ٹیسٹ کرنے کے لیے اب چین کسی نئی جنگ تو نہیں لڑ سکتا، پاکستان اور انڈیا آلریڈی آمنے سامنے ہیں، تو جس طرح پچھلا اسلحہ وہ ٹیسٹ کیا ہے انہوں نے، اسی طرح یہ دونوں جو میں نے جن کا ذکر کیا ہے J-35 اور PL-17 جو میزائلز ہیں، یہ چائنا جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اب اس کے آپ دیکھ لیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایک عام ریس جو وہ شروع ہو چکی ہے، اور خطہ جو ہے اس کی لپیٹ پہ آ چکا ہے، اور یہ صرف اور صرف نریندر مودی صاحب کی وہ غلط پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ان کو یہ سبکی بھی اٹھانی پڑ رہی ہے، اور اب جب وہ جائیں گے، ابھی یہ جو ہو رہا ہے سمٹ G7 والا، اس میں وہ جا کر ٹرمپ صاحب کو راضی کریں پہلے، اور راضی کرنے کے بعد پھر وہ ان سے کہیں کہ یار اب بتائیں اب کیا کریں ہم، اور کیا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے وہ اب مودی صاحب کے اس ٹریپ میں آنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ مودی صاحب کو اپنی دوغلی پالیسی چھوڑنی پڑے گی، دونوں سائیڈوں پہ سوئنگ نہیں کر سکتے آپ، یا تو آپ نے ان سوئنگ کرنا ہے تو یا آؤٹ سوئنگ کرنا ہے۔ آپ یہ بھی سوچیں کہ چین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے رہیں، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو بھی ہم خوش کرتے رہیں، اور تمام مطلب مزے اور مرادیں بھی ہم حاصل کرتے رہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ روس کے ساتھ بھی اپنے جو تعلقات ہیں ان کے کو بھی بہتر بنانے کے خواہاں ہیں۔ تو دیکھ لیں آپ نے جو بھی ایڈونچر کیا اس مس ایڈونچر میں بدلا، اور پہلگام کے اوپر آپ نے کوئی ایویڈنس ابھی تک نہیں دیا، اور دنیا آپ کو اس وجہ سے آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا اس سے آپ نے کیا حاصل کیا۔ خاص طور پر بھارت کے اندر اب اپوزیشن کا جو پریشر ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نریندر مودی صاحب جو 11 سال سے برسر اقتدار تو ہیں، آئندہ آنے والے الیکشن میں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہوگی، اور جو الیکشنز ہیں جو آئی تھنک نومبر میں ایکسپیکٹڈ ہیں بہار اور دوسرے کسی ایک اسٹیٹ میں، وہاں پر یہ ٹیسٹ ہوگا کہ نریندر مودی صاحب کی اس جو 4 روزہ ایڈونچر انہوں نے پاکستان کے خلاف کیا، اور اس کے بعد ان کو منہ توڑ جواب ملا، اس کے بعد ان کی کریڈیبلٹی ان کے دیش میں کیسی ہوگی۔